تو وہ عورت آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ میرا مائز والا معاملہ نہیں ہے، میرے پاس تو علامت بھی ہے، میں تو حاملہ ہوں، آپ مجھ پر حج جاری کیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ، اچھا ٹھیک ہے جاؤ، جب یہ بچہ پیدا ہو جائے پھر آنا، جب یہ بچہ پیدا ہو جائے پھر آنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سوچ یہ تھی کہ کچھ وقت گزر جائے گا، یہ بھول جائے گی، اس کا جذبہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، ندامت تو اس کو ہے ہی، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیں گے۔ لیکن جب اللہ کا ڈر اتنا ہوتا ہے تو جب تک گناہ معاف نہ ہو جائے اس کا دل بے چین رہتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوا کچھ مہینوں کے بعد بچے کو گود میں اٹھا کے لے کر آئی، یا رسول اللہ بچہ پیدا ہو گیا، آپ مجھ پر حج جاری کیجیے۔ اللہ اکبر، کیسا ڈر ہوگا اللہ کا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا، آپ نے فرمایا اچھا ایک کام کرو، ابھی اس کو دودھ پلانے کا وقت ہے، جب اس کے دودھ چھوٹ جائے پھر آنا، 2 سال تک اس کو دودھ پلاؤ، جب اس کا دودھ چھوٹ جائے پھر آنا۔ واپس لے گئی بچی کو اور 2 سال تک اس کو دودھ پلایا، اور پھر اس کو واپس لے کر آئی۔ جب دودھ پی لیا، 2 سال گزر چکے، روٹی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں دیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے کر آئی۔ آپ تصور کیجیے، بچے کی ہاتھ میں انگلی میں پکڑ کر، مسلم شریف کی روایت ہے یہ، فرمایا اس بچے کی انگلی پکڑ کر چل رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ دیکھیے اب یہ کھا رہا ہے پی رہا ہے، اب اس کا دودھ چھوٹ چکا ہے، آپ مجھ پر حج جاری کیجیے۔ کیا اللہ کا ڈر ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجبوراً اس پر حج جاری کر، اور جب حج جاری ہوئی، جب کوڑے لگے تو کسی کے لگنے سے خون اڑا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے تھے اور ان کے کپڑوں پر آ کر وہ خون کے چھینٹے اڑے اور ان کے منہ سے کچھ نامناسب کلمات نکلے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سن لیا، آپ نے فرمایا مہلن یا خالد، خالد ٹھہرو ٹھہرو، ایسی بات نہ کرو، ایسی بات نہ کرو، لقد تابت توبۃ، اس نے ایسی توبہ کی ہے لو قسمت بین 70 رجلا لکفت، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر 70 لوگوں کو بھی اس کی توبہ تقسیم کر دی جائے ان کے لیے کافی ہوگی۔ سبحان اللہ، اللہ کا ڈر کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ جب اللہ کا ڈر دل میں آتا ہے اور خدا نہ خواستہ انسان سے گناہ ہو جائے تو تڑپ جاتا ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ تڑپ جاتا ہے جب کوئی گناہ ہو جائے۔ یہ فرمایا مومن کی شان تو یہ ہے جب کوئی گناہ ہو جائے تو وہ ایسا ہے جیسے اس کے اوپر پہاڑ لا کے رکھ دیا، جب تک توبہ نہ کر لے اس کے اوپر سے وہ بوجھ نہیں ہٹتا، اپنے اوپر وہ بوجھ محسوس کرتا ہے کہ میرے اوپر ایک پہاڑ ہے۔ یہ مومن کی شان۔ اور منافق کی شان کیا ہے؟ جب کوئی گناہ ہو جائے وہ ایسا ہے جیسے ناک پر مکھی آ کے بیٹھ گئی، ہاتھ مار کے ہٹا دیا، پتہ ہی نہ چلا کہ کوئی گناہ ہوا۔ مومن کی شان یہ ہے کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اس قدر دل میں ہوتا ہے جب تک گناہ سے توبہ نہ کر لے دل پر بوجھ رہتا ہے، دل کا سکون کوئی نہیں ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے دوسرے خلیفہ ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں سے گزرتے ہیں شیطان وہاں سے گزر نہیں سکتا، شیطان اپنا رستہ بدل لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اتنا بڑا رتبہ ہے، اتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے رازدان تھے، سارے راز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتایا کرتے تھے، منافقوں کی فہرست بھی ان کو دی تھی، منافقوں کی لسٹ ان کو بتائی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے اور کہا حذیفہ میں تم سے منافقوں کے نام تو نہیں پوچھتا، یہ تو راز کی بات ہے، لیکن اتنا بتا دو کہ میرا نام تو اس میں نہیں۔ کیا ڈر ہے، کیا خوف ہے، اتنی بڑی بڑی بشارتیں ہیں لیکن دل میں اتنا ڈر ہے، جا کے پوچھ رہے ہیں حذیفہ
کہیں منافقوں کی لسٹ میں میرا نام تو نہیں؟ انتقال کا وقت قریب آ گیا، زمین پر لیٹے ہوئے، حضرت عمر کے بیٹے نے ان کا سر اپنے پاؤں پر رکھا، تو کہنے لگے یہاں سے میرا سر ہٹا دو، میرا سر زمین پہ رکھ دو، تو نہیں رکھ رہے تھے، غصہ ہو گئے، حضرت عمر غصہ ہو گئے اور زبردستی اپنا چہرہ زمین پر رکھا، مٹی میں، اور مٹی میں رگڑنے لگے اور کہنے لگے وَيْلٌ لَكَ يَا عُمَرْ إِن لَّمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ، عمر تیری تو بربادی ہے، تیرے لیے تو ہلاکت ہے اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ اللہ اکبر، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر کس قدر تھا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے صحابی ہیں، ایک مرتبہ گھر سے باہر نکلے، پریشانی کی حالت ہے، چہرے پر عجیب کیفیت ہے، کہنے لگے نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، یا رسول اللہ آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں تو دل کی کیفیت اور ہوتی ہے، نیکی کا دل چاہ رہا ہوتا ہے، گناہوں سے بچنے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر بے انتہا ہوتا ہے۔ جب آپ کی مجلس سے نکلتا ہوں، گھر والوں کی طرف جاتا ہوں، دنیا کے کاموں میں لگتا ہوں، وہ کیفیت نہیں رہتی۔ کیا میں منافق ہو گیا ہوں؟ رو رہے، پریشانی کی حالت۔ اللہ اکبر، کیسی فکر تھی اپنی، کیونکہ اللہ کا ڈر دل میں تھا، اللہ کا ڈر دل میں تھا۔ تو اللہ یہ ڈر ہمیں بھی نصیب فرما دے، زندگی کی راحتیں، زندگی کا سکون ہمیں ملے۔ آج معاشرے میں جتنی بد امنیاں ہیں اور جتنی برائیاں ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کا ڈر ختم ہو گیا، اللہ کا ڈر ختم ہو گیا، اللہ کا خوف ختم ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خلیفہ تھے، رات کے وقت پر اپنی پوری رعایا میں گلیوں میں چکر لگایا کرتے تھے، کہیں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا، کہیں کوئی پریشان تو نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اسی طرح گلی میں چکر لگا رہے تھے تو ایک گھر سے دو عورتوں کی باتیں کرنے کی آواز آئی، حضرت عمر کھڑے ہو گئے۔ تو ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ میں جو ہے پانی ملا دو، دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی نے کہا اماں جان، حضرت عمر جو امیر المومنین ہے ان کا تو حکم یہ ہے کہ دودھ میں پانی ملا کر کوئی بھی نہ بچے گا۔ تو اس کی والدہ کہنے لگی ابھی عمر کہاں ہے، رات کا اندھیرا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، تم کیسی باتیں کر رہی ہو، ابھی تو کوئی دیکھنے والا نہیں، عمر کو کون بتائے گا۔ اس کی بیٹی کہنے لگی اماں جان عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، تمہارا رضی اللہ عنہ پوری گفتگو سن رہے تھے، صبح ہوئی پتہ لگایا کہ کون ہے۔ عمر کو اتنی خوشی ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اپنی بیٹے کا نکاح اس لڑکی سے کرایا، اور ان کی اولاد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ پیدا ہوئے، جن کے بارے میں ہم سبھی جانتے ہیں۔